بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم، میں ہوں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نعیم اختر آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں دجال، یاجوج ماجوج کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں بیان کروں گا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دجال نکلے اور بالفرض میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو میں اس سے تمہارے سامنے جھگڑوں گا اور اس پر غالب آؤں گا، اور اگر دجال اس وقت نکلا جب میں نہ ہوں تو پھر تم میں سے ہر شخص اپنی ذات کی طرف سے اس سے جھگڑنے والا ہوگا، اور میرا وکیل اور خلیفہ ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ ہے۔ دجال جوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی۔ پس تم میں سے جو شخص اس کو پائے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سورۃ الکہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے، کیونکہ وہ آیتیں تمہیں دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھیں گی۔ یاد رکھو، دجال اس راستہ سے نمودار ہوگا جو شام اور عراق کے درمیان واقع ہے، اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ راوی کہتے ہیں، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتنے دن زمین پر رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن، ان میں سے ایک دن تو ایک سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کے مطابق ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنوں میں سے جو ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، کیا اس روز ہماری ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ نماز پڑھنے کے لیے ایک دن کا حساب لگانا ہوگا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین پر کتنا زیادہ تیز چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس ابر کی مانند تیز رفتار ہوگا جس کے پیچھے ہوا ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کو اپنی دعوت دے گا، لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، پھر وہ ابر کو بارش برسانے کا حکم دے گا، ابر بارش برسائے گا اور زمین کو سبز کر دے گا۔ پھر جب شام کو قوم کے مویشی آئیں گے تو ان کے کوہان بڑے بڑے ہو جائیں گے اور ان کی کوکھیں تن جائیں گی۔ پھر اس کے بعد دجال ایک اور قوم کے پاس پہنچے گا اور ان کو اپنی دعوت دے گا، لیکن اس قوم کے لوگ اس کی دعوت کو رد کر دیں گے اور وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا۔ پھر اس قوم کے لوگ قحط اور خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ مال و اسباب سے بالکل تہ و دست ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال ایک ویران جگہ پر سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانوں کو نکال دے، چنانچہ وہ خزانے اس طرح اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کے سردار ہوتے ہیں۔ پھر دجال ایک شخص کو جو جوانی سے بھرپور ہوگا اپنی طرف بلائے گا اور وہ انکار کرے گا، تو وہ اس پر تلوار کا ایسا ہاتھ مارے گا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، جیسا کہ تیر نشانہ پر پھینکا جاتا ہے۔ اس کے بعد دجال اس نوجوان کے جسم کے ان ٹکڑوں کو بلائے گا، چنانچہ وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف متوجہ ہوگا، اور اس وقت اس کا چہرہ نہایت بشاش، روشن اور کھلا ہوا ہوگا۔ غرض یہ کہ دجال کی فریب کاریاں جاری ہوں گی۔ اچانک اللہ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، جو دمشق کے مشرقی جانب کے سفید منارے پر سے اتریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ وہ جس وقت اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب سر اٹھائیں گے تو ان کے سر پر چاندی کے دانوں کی مانند قطرے گریں گے جو موتیوں کی طرح ہوں گے۔ یہ ناممکن ہوگا کہ کسی کافر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا پہنچے اور وہ مر نہ جائے، اور ان کے سانس کی ہوا حد نظر تک جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے
جن کو اللہ نے دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے چہروں سے گرد و غبار صاف کریں گے اور ان کو ان درجات کی بشارت دیں گے جو وہ جنت میں پائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے اپنے بہت سے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا، لہذا تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل حمر تک پہنچیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے۔ پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا ہے، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا۔ اس عرصہ میں خدا کے نبی اور ان کے رفقا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے مومن کوہ طور پر روکے رکھے جائیں گے اور ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے 100 دیناروں سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا وزاری کریں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نکیلے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا جس سے وہ سب یکبارگی اس طرح مر جائیں گے جس طرح کوئی ایک شخص مر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ سے زمین پر آئیں گے اور انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن جیسی لمبی لمبی گردنوں والے پرندے کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے۔ مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ترکشوں کو 7 سال تک چلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان ہوا وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا نہیں بچے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر آئینہ کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا۔ چنانچہ اس وقت 10 سے لے کر 40 آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک انار کے پھل سے سیر ہو جائے گی۔